اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہوئے موت کے فرشتے کو کسی دوسری سائمہ کی روح قبض کرنی تھی۔ غلطی سے میری روح قبض کر لی اور میری لاش بہتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اب جب تک میری لاش یہاں نہیں آئے گی میری روح اس میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناقابل یقین اور پرسرار کہانی۔ سخاوت آج بھی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اپنی بچی سائمہ کی یاد آتی تھی تو وہ نہر کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی بچی 15 دن پہلے نہر میں ڈوب گئی تھی اور اس کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ غوطہ گوروں نے اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کی بیٹی کی لاش نہیں مل سکی۔ اسے اپنی بیٹی کی لاش نہ ملنے کا بہت دکھ تھا۔ سخاوت کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو لازمی مل جاتی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ ہر روز ایک نئی آس لگا کر نہر پر آ جاتا تھا کہ شاید اس کی بیٹی کی لاش مٹی میں پھنس گئی ہو، ایسا معجزہ ہو جائے کہ مٹی کی تہہ سے نکل کر وہ اوپر آ جائے اور وہ اپنی بیٹی کی لاش کی تدفین کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ انسان کی فطرت ہے جب تک وہ اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا نہ دے اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ جب تک لاش نہ ملے وہ اپنے پیارے کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور اسے ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیارے کی وفات کی جو خبر ملی ہے شاید جھوٹی ہو اور اچانک سے ان کے سامنے آ جائے۔ اکثر اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکے ہیں کہ کسی کے عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی اور وہ کچھ دن کے بعد سامنے آ گیا۔ سخاوت روز نہر کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رو کر اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتا تھا۔ آج بھی سخاوت کو آئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ ابا تم آ گئے۔ آواز اس کی بیٹی کی تھی۔ وہ آواز سن کر چونکا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ جب دوبارہ اسی طرح کی آواز آئی تو اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اسی کی بیٹی کی آواز ہے۔ سائمہ بیٹی تم کہاں ہو؟ سخاوت نے ادھر ادھر دیکھا۔ سائمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے نظر آؤں گی ابا؟ میری روح کہیں اور ہے اور میرا جسم کہیں اور ہے۔ کیا مطلب؟ ابا میری روح یہاں ہے لیکن جسم نہر میں ہے۔ جب تک میرا جسم نہر سے نہیں نکلے گا میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گی۔ میری بچی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہاری لاش مل جائے لیکن تمام تر کوشش ناکام گئی ہے۔ ابا میری لاش یہاں نہیں ہے بلکہ 1 میل دور چلنے پر سعید ذمہ دار کی زمین پر بجلی کا پول لگا ہے۔ بس اس پول کے قریب ہی نہر میں مجھے تلاش کیا جائے۔ نہر میں جھاڑیاں ہیں اور میری لاش انہی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہاں سے لاش کو نکال کر ادھر لے آؤ۔ میری روح اس میں داخل ہو جائے گی اور میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ ابا پھر ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ ابا کیا لوگوں سے تم نے نہیں سنا جب مردے کو دفنانے گئے تو مردہ زندہ ہو گیا، کبھی نماز جنازہ کے وقت کھڑا ہو گیا؟ ہاں میں نے اس طرح کے واقعات سنے تو ضرور ہیں مگر حقیقت میں کبھی دیکھے نہیں۔ ابا اب تم دیکھ لینا نا۔ اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہوئے موت کے فرشتے کو کسی دوسری سائمہ کی روح قبض کرنی تھی۔ غلطی سے میری روح قبض کر لی اور میری لاش بہتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اب جب تک میری لاش یہاں نہیں آئے گی میری روح اس میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے میری بیٹی میں ابھی جاتا ہوں۔ اور ہاں ابا یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے ورنہ تم اپنی بیٹی کو کبھی نہیں پا سکو گے۔ نہیں بیٹا میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔
میں چپکے سے اکیلا جا کر تمہاری لاش وہاں سے لے آتا ہوں۔ سخاوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے مل جانے کی خبر سے اس کے جسم میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا اس پول کے نہر تک پہنچ گیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جھاڑیاں موجود تھیں۔ ان جھاڑیوں میں سے کوشش کرنے پر سائمہ کی لاش مل گئی۔ پانی میں لاش رہنے کی وجہ سے پھول گئی تھی اور کچھ جگہ سے گلی ہوئی بھی تھی۔ جب وہ روح کے پاس لاش کو لے کر پہنچا تو لمحوں میں سائمہ کے جسم میں جان آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لاش کے حد و حال بالکل ٹھیک ہو گئے۔ سخاوت بھی اس کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گیا۔ سائمہ کے زندہ ہونے پر اسے خوشی بھی بہت ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی سائمہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور سائمہ کی غلطی سے روح قبض ہونے اور دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات پر اس لیے یقین آ گیا تھا کہ اس طرح کے واقعات وہ پہلے بھی سن چکے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ سائمہ کی طبیعت بہتر رہی لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور سی لگنے لگی۔ بظاہر تو اسے کوئی بھی بیماری نہیں تھی، پھر بھی وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سخاوت نے پوچھا، سائمہ بیٹی تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کر تمہارا علاج کرواؤں۔ ابا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے تم کہہ رہی ہو مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ ابا میں ٹھیک ہوں، اماں سے پوچھ لو۔ سائمہ کی اماں، کیا تمہیں بھی یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بھی سائمہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ نہ جانے نہر سے ملنے کے بعد میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھول سی تھی، اب کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ اس دن یہ طے ہوا کہ جیسے ہی سخاوت کو فرصت ملے گی وہ سائمہ کو شہر لے جائے گا اور اس کا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کروائے گا۔ اس بات کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سائمہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر پہلے کی طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کے دوبارہ صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے شہر جانے کا فیصلہ بھی بدل لیا۔ گاؤں کے قبرستان میں مردوں کو نکال کر کھانے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس قبر نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس بات کا سراغ لگایا کہ قبروں میں سے ایک چڑیل مردے نکال کر کھاتی ہے۔ گاؤں والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور کسی بزرگ کی مدد سے اس چڑیل کو پکڑ کر امام صاحب کے پاس لے گئے۔ امام صاحب نے اس چڑیل کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ جب اس چڑیل کو زندہ جلانے لگے تو اس نے غصے میں کہا، میں ایک بار پھر اس گاؤں کا ضرور چکر لگاؤں گی اور تم لوگوں سے زبردست قسم کا انتقام لوں گی۔ اے چڑیل، تو ہمیں بیوقوف مت بنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تجھے جلا دینے پر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی۔ میں اس گاؤں میں پھر آؤں گی اور اپنے جلائے ہوئے جسم کا ضرور انتقام لوں گی۔ گاؤں والوں نے چڑیل کی بات کو سنی انسنی کر کے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو اسی نہر کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو ہلاک ہونے والی چڑیل کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ گاؤں والوں سے انتقام لینے کے لیے ایک بار پھر میں اس گاؤں کا رخ کروں گی، لہٰذا اب وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی چڑیل کچھ بھی کر سکتی تھی۔ قبرستان میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے پر چڑیل نے قبرستان کا رخ کرنا بند کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں چھوٹی بچی کی لاش کھیتوں میں ملی۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بچی کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد 1 ہفتے میں کئی واقعات ہوئے جس پر گاؤں والوں نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچیوں کو ہلاک کرنے والی کی خفیہ طور پر نگرانی کی جا رہی تھی۔ سخاوت نے جب یہ خبر سنی تو اس نے سائمہ کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا۔ اس نے بھی ابا کو پکا یقین دلوایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کے یقین دلوانے پر
سخاوت کو سکون آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے نکلا تو اسے کھیتوں میں سائمہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف ہی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے سائمہ بیٹی، تم اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ ابا، میری اور میری سہیلی میں دوڑ لگی ہے کہ سب سے پہلے کون گھر پہنچتا ہے۔ اگر میں یہاں پر کچھ دیر رک گئی تو میری سہیلی عائشہ دوڑ میں جیت جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرانے لگا اور وہ کھیت کی طرف آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے پر اسے کچھ نوجوان نظر آئے اور ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور وہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ آج اس چڑیل کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ایک لڑکی چھوٹی بچی کو پکڑ کر کھیتوں میں اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے فوراً سے کھیتوں کے اندر فرار ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں چکمہ دے کر کسی اور طرف نکل گئی ہے۔ خیر، وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی؟ ایک نہ ایک دن تو ضرور ہمارے قابو میں آئے گی۔ نوجوان مایوس ہو کر ڈنڈے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سخاوت نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی سائمہ بچ گئی۔ چڑیل اس کی بیٹی کو بھی اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ شام کو جب سخاوت نے سائمہ کو سب کچھ بتایا، سائمہ یہ خبر سن کے حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ہاں ابا، میں نے اور میری دوست نے بھی اس بچی کی چیخ کی آواز سنی تھی، لیکن ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اس بچی کو چھوڑ کر تمہیں شکار بنا سکتی تھی۔ گاؤں کے لوگ چڑیل کی تلاش میں تھے، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ سخاوت ایک دن کھیت سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی بچی کی چیخ کی آواز سنی۔ وہ فوراً لپک کر اس بچی کے پاس گیا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیٹی اپنی سائمہ تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سائمہ کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بیٹی ہی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سائمہ؟ آج اگر یہ راز کھل ہی گیا ہے تو میری بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سائمہ نہیں ہوں، میں وہی چڑیل ہوں جو تم سب گاؤں والوں نے مجھے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا اور پھر میری راکھ کو اس نہر میں ڈال دیا تھا جس میں تیری بیٹی ڈوب کر مری تھی۔ مجھے اس گاؤں میں واردات کرنے کو اور اپنا انتقام لینے کو اس گاؤں میں دوبارہ آنا تھا اور اپنا انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ مجھے ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کا مردہ جسم مجھے دے دے، اور پھر ایک منصوبے کے تحت میں نے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا اور پھر میں نے اپنی جان اس مردہ جسم میں ڈال دی۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا وہی چڑیل نکلی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، اسی لیے اس چڑیل کو پکڑنے کے لیے نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے تھے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی، مگر فرار ہونے کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زخمی حالت میں ہے۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا۔ چڑیل کو مسجد کے امام کے پاس پیش کر دیا گیا تو امام صاحب نے اس چڑیل کا ہمیشہ کے لیے اس طرح خاتمہ کر دیا کہ اب وہ دوبارہ کسی کا بھی جسم لے کر واپسی نہیں آ سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں سے جا کے آپ لوگ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔